اختلافی مسائل پر امت سازی کا فتنہ۔ سوال ہے کہ مجھے مذہبی تنازع اور تفرقہ سے فطری بودھ ہے، اور وہ تمام جزئی مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش خود شریعت میں موجود ہے، ان میں اختلاف کو جائز رکھتا ہوں۔ اسی طرح اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی معاملہ میں دو یا ترین طریقہ ہائے عمل ثابت ہوں تو ان سب کو جائز اور سنت کی حد کے اندر شمار کرتا ہوں۔ مثلا نماز میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، چنانچہ میں ان دونوں صورتوں پر عمل کر لیتا ہوں، کبھی اس پر اور کبھی اس پر۔ مجھے اپنے اس مسلک پر پورا اطمینان ہے اور میں نے سوچ سمجھ کر اسے اختیار کیا ہے، مگر میرے والد مکرم جو جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں، محض نماز میں رفع یدین کا التزام چھوڑ دینے کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ نوٹس دے دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر ہمارے تمہارے درمیان سلام کلام کا تعلق برقرار نہیں رہ سکتا۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اب یہ قضیہ میرے اور والد مکرم کے حلقہ تعارف میں بحث کا موضوع بن گیا ہے، اور دونوں کی تائید و تردید میں لوگ زور استدلال صرف کر رہے ہیں۔ مجھ پر جو بے سروپا اعتراضات عموماً ہو رہے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے: تو حنفی ہو گیا، تیرا دو طریقوں پر عمل کرنا دو عملی اور نفاق ہے، تم جماعت کی اکثریت سے مرعوب ہو گئے ہو، تمہارا اصل مقصود جلب زر اور اصول عزت ہے، تمہیں احناف نے یہ پٹی پڑھائی ہے، تو مودودی صاحب کا مقلد ہے، وغیرہ۔ ان اعتراضات میں ایک دلچسپ ترین اعتراض یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی مودودی صاحب سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے نام پر اہل حدیث کو حنفی بنا کر رہیں گے، چنانچہ یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ یعنی پہلے تو اس جماعت میں آنے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا فقہی مسلک جماعت میں آنے کے بعد بھی برقرار رہے گا، مگر جماعت میں آنے کے بعد ایسے طریقوں سے کام لیا جاتا ہے کہ کسی شخص کو خود کوئی احساس تک نہیں ہوتا اور اس کا مسلک سراسر بدل جاتا ہے۔ میں حسب موقع ان سب اعتراضات کے جواب دیتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے اطمینان کے لیے امور ذیل کی وضاحت چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ والدین کے حقوق کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ کیا وہ اولاد سے مسائل کی تحقیق کا اور اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کا حق بھی سلب کر سکتے ہیں؟ کیا میں والدین کی مرضی کے خلاف مسلک اہل حدیث کی خلاف ورزی یعنی ترک رفع یدین کرنے پر سخط الربی فی سخط الوالدین کی وعید کا مستوجب ہو جاؤں گا؟ نمبر 2 عذر شریعت نماز میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ترک رفع یدین سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نمبر 3 کیا جماعت اسلامی کا ایک رکن دوسرے رکن سے اس بنا پر مقاطعہ کر سکتا ہے کہ اس نے مذمومہ مسلک اہل حدیث کی خلاف ورزی کی ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں: جس نزاع کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا حال پڑھ کر مجھے بہت رنج ہوا۔ مجھ کو اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ جماعت اسلامی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو فقہی مسائل میں تعصب اور تشدد کو اس حد تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ جیسا قابل اعتماد آدمی ان حالات کا راوی نہ ہوتا اور ایک دوسری اطلاع سے آپ کے بیان کی تائید نہ کی گئی ہوتی تو شاید میں اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ واقعی ہماری جماعت میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال اب کہ اس نزاع نے سر اٹھا ہی لیا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس معاملہ کی اصولی، فقہی اور جماعتی حیثیت کو صاف صاف واضح کر دوں۔ نمبر 1 کہ اصولی حیثیت سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شرعی مسائل میں کسی شخص یا گروہ کا کسی خاص طریقے تحقیق و استنباط یا کسی مخصوص مذہب فقہی کی پیروی کرنا اور چیز ہے، اور اس کا اپنا خاص طریقہ یا مذہب کے لیے متعصب ہونا اور اس کی بنا پر جتھا بندی کرنا اور اس سے مختلف مذہب رکھنے والوں سے مغایرت و منافرت برتنا اور اس کی پابندی ترک کرنے والوں کو اس طرح ملامت کرنا کہ گویا ان کے دین میں کوئی نقص آ گیا ہے، بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز کے لیے تو شریعت میں پوری گنجائش ہے، بلکہ خود صحابہ و تابعین کے طرز عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور دین میں اس سے کوئی خرابی رونما نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری چیز بعین ہی وہ تفریق فی الدین ہے جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور اس تفریق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فقہی مسائل ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں۔
پھر ان مسائل میں ذرا ذرا سے اختلاف پر ان کے درمیان الگ الگ امتیں بنتی ہیں۔ پھر ان فروعی بحثوں میں وہ اس قدر الجھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے امت مسلمہ کی زندگی کے اصل مقصد یعنی اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی خاطر مل کر جد و جہد کرنا غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ مسلک کے فقہی کے اعتبار سے کسی کا طریق اہل حدیث یا طریق حنفی یا طریق شافعی وغیرہ پر چلنا بجائے خود کسی قباحت کا موجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیز آگے بڑھ کر یہ صورت اختیار کر لے کہ مسلمان فی الحقیقت ایک امت نہ رہیں بلکہ اہل حدیث، احناف، شافعی وغیرہ ناموں کے ساتھ الگ الگ مستقل امتیں بن جائیں اور شرعی اعمال کی جو خاص صورتیں اور مختلف گروہوں نے اختیار کی ہیں وہ ہر ایک گروہ کے مخصوص شاعر قرار پا جائیں، جن کی بنا پر ان گروہوں میں مغایرت اور امتیاز واقع ہو، تو پھر یقیناً یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، اور ان میں پوری وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دین اسلام میں اس تقسیم اور تعصب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، امین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، اور ایسے ہی دوسرے امور صرف اس وقت تک شرعی اعمال ہیں جب تک کوئی شخص ان کے ترک یا فعل کو اس بنا پر اختیار کرے کہ اس کی تحقیق میں صاحب شریعت سے ایسا ہی ثابت ہے، یا یہ کہ ایسا کرنا دلائل شرعیہ کی بنا پر ارجح اور اولیٰ ہے، مگر جب یہی اعمال کسی مخصوص فرقے کے شعار بن جائیں اور ان کا ترک یا فعل وہ علامت قرار پا جائے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جانا لگے کہ آپ کس فرقہ میں داخل اور کس سے خارج ہیں، اور پھر انہی علامتوں کے لحاظ سے یہ طے ہونے لگے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر، تو اس صورت میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا، یا آمین زور سے کہنا، یا ایسے ہی دوسرے امور کا ترک اور فعل دونوں یکساں بدعت ہیں، اس لیے کہ سنت رسول اللہ میں بجائے خود تو ان اعمال کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان اعمال کو مسلمانوں کے اندر گروہ بندیوں اور فرقہ سازیوں کے لیے علامات اور شاعر بنایا جائے۔ ایسا کرنا دراصل حدیث کا نام لے کر صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے بالکل برعکس کام کرنا ہے، اور اس اصل کام کو غارت کرنا ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نمبر 2، اب اسی مسئلہ کی فقہی حیثیت کو لیجئے۔ رفع یدین کے متعلق نبی علیہ السلام سے 5 مختلف طرز عمل منقول ہیں۔ نمبر 1، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور 3 مواقع پر رفع یدین کرتے تھے: افتتاح صلاۃ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر۔ جز نمبر 2 ہے مالک بن حویرث کی روایت جس میں 2 موقعوں پر رفع یدین کا ذکر ملتا ہے: افتتاح صلاۃ کے وقت اور رکوع سے اٹھ کر۔ نمبر 3 وائل بن حجر کی روایت جس میں 4 مواقع پر اس کا ہونا مذکور ہے: افتتاح صلاۃ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ کے موقع پر۔ نمبر 4 ابو حمید سعدی کی روایت ہے، اس میں بھی 4 مواقع پر رفع یدین کا ذکر ہے، مگر چوتھا موقع سجدہ کے بجائے تیسری رکعت میں قعدہ سے اٹھنے پر بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 5 کہ عبداللہ ابن مسعود اور برا ابن عازب کی روایت جس میں صرف 1 مرتبہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، یعنی افتتاح صلاۃ کے موقع پر۔ ان مختلف روایات میں سے نمبر 1 کو امام شافعی، احمد اور ابو ثور نے، نیز اہل حدیث اور اہل الظاہر کی اکثریت نے اختیار کیا، اور ایک روایت امام مالک سے بھی یہی ہے کہ وہ اس کو ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 4 کو اہل حدیث کے ایک گروہ نے مرجح ٹھہرایا، اور نمبر 5 کو ابراہیم نخعی، شعبی، سفیان ثوری، ابو حنیفہ اور تمام فقہائے کوفہ نے ترجیح دی، لیکن یہ واضح رہے کہ سوال صرف ترجیح کا ہے، نہ کہ رد و قبول کا۔ ائمہ سلف میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جن مختلف طریقوں کا ذکر مذکورہ بالا احادیث میں آیا ہے ان میں سے کسی پر حضور نے عمل نہیں کیا تھا، بلکہ کہتے صرف یہ ہیں کہ جس خاص طریقہ کو ہم نے مرجح قرار دیا ہے وہ حضور کا عام معمول تھا، اور دوسرے طریقوں پر آپ کبھی کبھی عمل کر لیا کرتے تھے۔ بس جب معاملہ کی حقیقت یہ ہے تو ان طریقوں میں سے جس پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے حدیث ہی کی پیروی کر رہا ہے، اور اس پر نکیر کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اتباع پیغمبر پر نکیر کی جاتی ہے، جس کی جرت مقلدین کو بھی زیبا نہیں کجا کہ اہل حدیث اس کا ارتکاب کریں۔ پھر اگر کوئی شخص ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر جامد ہونے کے بجائے وقتاً فوقتاً ان سب طریقوں پر عمل کرتا رہے جو حدیث میں مذکور ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کی زیادہ صحیح و مکمل پیروی ہوگی، اور لفظ عمل بالحدیث کا اطلاق
इस तर्ज अमल पर ज्यादा सही माना में होगा। मैं समझता हूँ कि अगर इब्तिदा ही में एक तरीका को तरजीह देने और बाकी सब तरीकों को तर्क कर देने के बजाय इन सब तरीकों को नमाज में इख्तियार करने की गुंजाइश रखी जाती तो शायद बाद के अदवार में वो जमूद और तअस्सुब पैदा ही ना होता, जिसकी बदौलत नौबत यह आ गई है कि लोग नमाज की जिस सूरत के आदी हैं उससे ज़रा सी भी मुख्तलिफ सूरत भी जहाँ उन्होंने देखी और बस वो समझने लगते हैं कि इस शख्स का दीन बदल गया है और ये हमारी उम्मत से निकल कर दूसरी उम्मत में जा मिला है। ये राय जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी इनफरादी राय ही नहीं है, बल्कि पहले भी मुतअद्दिद अहले तहकीक इस ख्याल का इजहार कर चुके हैं। इस वक्त मेरे पास सफ़र में किताबें मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वसी पैमाना पर शफायत पेश नहीं कर सकता, लेकिन हुज्जतुल्लाहिल बालिगा खुशकिस्मती से मिल गई है, इससे चंद हवाले यहाँ नकल करता हूँ। शाह साहब पहले तो ये असूली बात इरशाद फरमाते हैं कि आदमी हर हदीस पर अमल करे इल्ला ये कि किसी मसला में सब हदीसों पर अमल करना तनाकुज़ की वजह से गैर मुमकिन हो। फिर आगे चलकर आप इरशाद फरमाते हैं वाक़या ये है कि फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ की अक्सर सूरतें बिलखसूस उन मसाइल में जिनमें सहाबा के अक़वाल दोनों तरफ पाए जाते हैं, मसलन तकबीरात तशरीक, तकबीरात ईदैन, निकाह मुहर्रम, तशहुद इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद, बिस्मिल्लाह और आमीन का इख्फा, तकबीर अकामत में कलमात को एक एक मरतबा या दो दो मरतबा पढ़ना। इनमें इख्तलाफ दरअसल इस अमर में है कि दो अकवाल में से किस को किस पर तरजीह है, वरना इन मुख्तलिफ तरीकों के बजाय खुद मशरू होने में सल्फ के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। इनका इख्तलाफ तो सिर्फ इस एतबार से था कि दो मुख्तलिफ अमूर में से उला कौन सा है, और ये इख्तलाफ ऐसा ही है जैसे किरत के मुख्तलिफ सूरतों में कारियों के दरमियान इख्तलाफ है। इस मामला में बेशतर उमूर के इख्तलाफ की वजह सल्फ ने यह बताई है कि सहाबा कराम खुद इनमें मुख्तलिफ थे और जाहिर है कि सहाबा सब के सब हदायत पर थे। फिर इरशाद फरमाते हैं और वो यानी रफ़ायदैन नमाज की उन हैयतों में से है जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किया है और कभी नहीं किया, और ये दोनों तरीके सुन्नत हैं। सहाबा और ताबईन और इनके बाद के लोगों में से एक एक जमात ने इनमें से एक एक तरीके को इख्तियार किया, और ये मिन जुमला इन मामलात के हैं जिनमें अहले मदीना और अहले कूफा के दरमियान इख्तिलाफ वाक़े हुआ है, लेकिन हर एक के लिए एक साबित शुदा असल शरीयत में मौजूद है। और ऐसे मसाइल में मेरे नज़दीक हक ये है कि सब मुख्तलिफ तरीके सुन्नत हैं। शाह साहब की इन तसरीयात के बाद इस अमर की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं आमीन के मसला के मुतल्लक अलग बहस करूँ, ताहम इस मामला में साहिबुल नजाहिर अल नकी का ये कौल नकल कर देना काफ़ी समझता हूँ कि वस्सवाबु अन्नल खबरैनि बिल जहरि बिहा वल मुखाफतु सहीहान व अमिल बिकुल्लि मिन फ़िअलैहि जमाअतुम मिनल उलमा। नंबर 3, हमारी जमात का इन इख्तिलाफी मामलात में जो मसलक है इसकी तोज़ी इससे पहले बारहा की जा चुकी है, और मैं अब एक मरतबा फिर इसे साफ साफ अल्फाज में बयान किए देता हूँ। इस जमात में अहले हदीस, अवनाफ, शवाफे और ऐसे ही दूसरे फ़िक़ही तरीक़ों पर चलने वाले मुसलमानों के लिए अपने अपने फ़िक़ही मसलक पर अमल करने की पूरी आज़ादी है, बशर्त यह कि वो इन मसलकों में से किसी के लिए मुतअस्सब न हो और इन इख्तिलाफात को मुगायरत और जत्थाबंदी का जरिया न बनाएं। जमात के अंदर जो लोग भी शामिल हों इन्हें इस्लामी असबियत के सिवा और सारी असबियतें अपने अंदर से निकालनी होंगी, हाँ वो वतनी असबियतें हों, नस्ली हों, तबकाती हों या गरोही। इनको मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ता में जोड़ने वाली चीज़ इस्लाम के सिवा और कोई न हो, और उनके अंदर गुस्सा और नफरत को भड़काने वाली भी इस्लाम से दूरी के सिवा कोई दूसरी चीज़ न हो। इस रुकने जमात के लिए किसी दूसरे शख्स को अहले हदीस या हनफी या शाफी मसलक पर होना या इख्तियार कर लेना न तो सबब मोहब्बत ही हो और न ही सबब नफरत। इस लाजमी और ज़रूरी शर्त के साथ अहले हदीस रहते हुए और हनफी हनफी रहते हुए और शाफी शाफी रहते हुए जमात इस्लामी का रुकन हो सकते हैं, लेकिन जो शख्स किसी मखसूस फ़िक़ही मज़हब के लिए मुतहस्सिब हो और अपने मज़ाहिब के पैरवों से मोहब्बत और दूसरे तरीक़ों वालों से नफ़रत रखता हो और हनफी शाफी या अहले हदीस हो जाने को जुर्म समझता हो, उसके लिए हमारी इस जमात में कोई जगह नहीं है। नंबर 4,
میرے متعلق اس نزاع کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر میں صبر کرتا ہوں اور ان لوگوں کے معاملہ کو خدا پر چھوڑتا ہوں جنہوں نے بغیر علم و تحقیق کے یہ بدگمانی لوگوں میں پھیلائی ہے کہ میں اہل حدیث کو حنفی بنانے کی سازش کر رہا ہوں۔ کاش وہ لوگ جو فقہی جزیات میں کتاب و سنت کی پیروی پر بڑا زور دیا کرتے تھے اخلاقی معاملات میں بھی کتاب و سنت کی کچھ پیروی کر لیا کریں۔ نمبر 5، آپ کے والد ماجد نے اس قضیہ میں جو رویہ اختیار کیا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک رکن جماعت ہونے کی حیثیت اور دوسری آپ کے والد ہونے کی حیثیت۔ جہاں تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے اس میں نمبر 3 میں روشنی ڈال چکا ہوں، لہٰذا وہ برائے کرم اپنے متعلق فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ اپنے رویہ کو بدلنا پسند فرماتے ہیں یا جماعت سے علیحدگی۔ رہی دوسری حیثیت تو اس کے متعلق میں مختصر طور پر صرف یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے والدین کو نہ صرف یہ حق ہے بلکہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اعتقادی ضلالت یا اخلاقی فساد سے دور رکھنے کی کوشش کریں، لیکن جہاں تک فقہی معاملات کا تعلق ہے والدین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کو اپنے مسلک خاص کی پیروی پر مجبور کریں، خصوصاً جب کہ اولاد صاحب علم اور تحقیق کی بنا پر والدین سے مختلف کسی دوسرے مسلک فقہی کو اختیار کرنا چاہے تو والدین کے لیے مطالبہ کرنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے خلاف عمل کرے۔ اس معاملہ میں سلف کا صحیح اتباع یہ ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کو تحقیق کی آزادی اور اپنی تحقیق پر عمل کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس حق کو سلب کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص اہل حدیث یا حنفی یا شافعی ہو تو وہ اپنی آئندہ نسل کو بھی اہل حدیث، حنفی یا شافعی بنانے پر اصرار کرے گا، اور وہ 4 پشتیں گزر جانے کے بعد یہ طریقہ محض فقہی مسلک نہ رہیں گے بلکہ نسلی امتیں بن جائیں گی جن میں تعصب ہوگا، جمود ہوگا اور آبائی مسلک سے ہٹنا ارتداد کا ہم معنی قرار پائے گا۔ اب خود اپنے والد ماجد ہی سے دریافت فرمائیں کہ آیا وہ اپنی آئندہ نسل کو اسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟